نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سنو کہ اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح دنیا کا نظام بنایا ہے، دنیا کو چلانے والے ہیں، دنیا کے اندر حکومتی نظام ہے، اسی طرح میرے رب نے ایک روحانی نظام بھی بنایا ہے۔ روحانی نظام بھی ہے، اس کے افراد بھی ہیں، اس کے اشخاص بھی ہیں، اور انہی میں سے جس طرح دنیا کے افراد کا پروٹوکول ہے، اللہ تعالیٰ اپنے روحانی بندوں کا پروٹوکول بھی رکھتا ہے۔ ایک حدیث پاک میرے سامنے ہے اس وقت، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل فقال انی احب فلان فاحبہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو حکم فرماتا ہے، جبریل ادھر آؤ۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور مسند امام احمد کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جبریل امین کو بلاتا ہے، دعا جبریل، جبریل ادھر آؤ، فقال، پھر ارشاد فرماتا ہے انی احب فلان، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر قال فیحبہ جبریل، پھر جبریل امین اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ ثم ینادی فی السماء، پھر تمام آسمان دنیا پر منادی کر دی جاتی ہے، فیقول، پھر کہا جاتا ہے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ فیحبہ اہل السماء۔ اے لوگ، اے آسمان دنیا کے فرشتوں، اللہ تعالیٰ اور جبریل اس بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام آسمان دنیا کے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے اب اگلی بات جو حدیث پاک کا اگلا انتہائی اہم ترین حصہ، ثم یودع له القبول فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں اس کو مقبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ حضور داتو صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 1000 سال ہونے والا ہے۔ غوث پاک کو صدیاں گزر گئی ہیں، حضور خواجہ صاحب کو، باب فرید کو صدیاں گزر گئی، ان لوگوں کو صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کی شہرت میں کمی نہیں آئی۔ میرے باپ بھی، اس کا باپ بھی، اس کا باپ بھی ان ہستیوں کے اس اہل ثواب کے لیے اہتمام کرتے رہے، جس کو ہم 11ویں شریف کہتے ہیں، اس اہل ثواب کہتے ہیں، یہ ہوتے رہے اور ہم بھی کر رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی آگے کرتی رہیں گی۔ کتنی دنیا منع کرتی ہے، خبردار خبردار خبردار، یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ غیر اللہ ہیں۔ آج رات کو جی مجھے کسی ساتھی نے کلپ بھیجا، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر تمہارے پاس ایک طرف شراب اور سور پڑا ہو اور ایک طرف غیر اللہ کے نام کا حلوہ، کھیر، مرغ، نان، یہ چیزیں پڑی ہوں، تو کہتا ہے سور اور شراب پی لینا لیکن وہ نہیں کھانا۔ ہاں جی، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جب مت مارتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ جب کسی سے بدلہ لیتا ہے، انتقام لیتا ہے، تو اللہ مت مار دیتا ہے۔ وہ باتیں ایسی کرتا ہے، وہ کام ایسے کرتا ہے کہ وہ بندہ خود بخود بے ایمان ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وہ بھئی کائنات میں کوئی بھی ایسی شے ہے نہیں جس کی نسبت، یہ فون ہے، یہ کس کا ہے؟ کسی نہ کسی کا تو ہے، میرا ہے۔
گاڑی ہے، گھر ہے، بنگلہ ہے، تو یہ سارے غیر اللہ کے نام پہ ہی ہیں نا۔ بندہ خدا عقل کو ہاتھ مار، ایک طرف شراب پڑیے، ایک طرف سور پڑا ہے، تو کہہ رہا ہے وہ حرام کھا لو، لیکن وہ جو اس علیہ ثواب کیا گیا ہے بقول ان کے غیر اللہ کے نام پہ دیا گیا ہے۔ اب قربانی بھی تو غیر اللہ کے نام کی ہوتی ہے، لیکن ذبح کرتے وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھا جی، اب حدیث پاک کا اگلا حصہ انتہائی اہم ترین۔ قال یودن فی الارض وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دعا جبریل۔ اللہ، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بغض کرتا ہے، اللہ اکبر، ثم اپنا فیقول انی ابغض فلانا، جبریل میں فلاں سے بغض رکھتا ہوں، فابغضہ، تو بھی اس سے بغض رکھ، قال فیبغضہ جبریل، پھر جبریل امین بھی اس سے بغض رکھتے ہیں، ثم ینادی فی اہل السماء ان اللہ یبغض فلانا فابغضہ، پھر اللہ تعالیٰ منادی کروا دیتا ہے آسمان دنیا پر کہ اللہ تعالیٰ اور جبریل اس بندے سے بغض رکھتے ہیں، لہذا تم بھی سارے اس سے بغض رکھو۔ وہ تمام کے تمام آسمان کے فرشتے بھی اس سے بغض رکھتے ہیں۔ پھر آقا جی فرماتے ہیں کہ ثم توضع له البغضاء فی الارض، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بغض پوری دنیا میں رکھ دیتا ہے۔ حضرت یہ جو اہل اللہ کو پسند نہیں ہے، سیدھی بات ہے، میں آپ کو عرض کروں، جو میری اولاد سے محبت کرے گا میرے لیے وہ پسندیدہ شخص ہے، جو میری اولاد سے محبت نہیں کرے گا وہ میرے لیے پسندیدہ شخص نہیں ہے، مجھے بالکل پسند نہیں، بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ وہ ذات اولاد سے پاک ہے، لیکن اس کو اپنے بندوں سے بڑا پیار ہے، اور بالخصوص اپنے نیک بندوں سے بڑا پیار ہے۔ یہ پڑھی لکھی بات ہے، اللہ کو پیار ہے، اپنے نیک بندوں سے پیار ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے بندوں کے ساتھ جب بھی کوئی الحمدللہ کو بغض رکھے گا، ان کے خلاف بکواس کرے گا، وہ دنیا کے اندر عبرت کا نشان بن کے مرے گا، پکی بات۔ آپ لوگوں نے نا آج کے بعد جب جنازہ پڑھنا ہے نا، تو اگر وہ چہرہ دکھائیں تو چہرے دیکھیے گا۔ کچھ چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، چہروں پہ لکھی ہوئی ملتی ہیں۔ جب جنازہ آپ پڑھیں نا، آپ دیکھیے گا دو قسم کے چہرے آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک وہ چہرہ ہوگا جیسے بندہ بہت زیادہ خوف زدہ نہیں ہو جاتا، بہت زیادہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، اور خوف کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، اور اس کے چہرے کے اوپر خوف کے آثار ہوتے ہیں۔ آپ کو ایک چہرہ ایسا ملے گا، ایک چہرہ آپ کو ایسا ملے گا جو مسکراتا ہوا چہرہ ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ جب سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے نا جی، سکرات کا عالم طاری ہوتا ہے، آخری سانس نکل رہے ہوتے ہیں، تو اللہ 70,000 فرشتوں کے ساتھ جبریل یا اپنا مالک الموت کو بھیجتا ہے۔ 35,000 فرشتہ اس لائن ادھر لائن بنا لیتا ہے، 35,000 ادھر لائن بنا لیتا ہے، 2 لائنیں لگا لیتے ہیں، ملک الموت اس بندے کے سر کی طرف آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس سے کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مبارک ہو تمہیں، ساری زندگی بڑی خوبصورت گزاری تم نے، اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ والوں سے پیار کیا ہے، اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اطمینان سے جاؤ۔ یہ دیکھو جنت سے ہم آپ کے لیے تھال لے کے آئے، یہ جنت سے ہم پھول لے کے آئے، اس تھال میں
اس جنتی کفن میں ہم تمہاری روح کو لپیٹیں گے اور اس کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ پھر یہ استقبال جب وہ بندہ دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ سکرات کا عالم جو ہے وہ انسان کی ساری زندگی اس کے سامنے لے آتا ہے۔ آج کل تو ہمارے پاس فون ہے نا جی، ہم فوراً سے پہلے اپنی یاد تازہ کرنے کے لیے شادی کی ویڈیو نکال لیتے ہیں، 20 سال پرانی، 25 سال پرانی، 30 سال پرانی۔ یہ ویڈیو کے اندر میرے فلاں کی شادی ہو رہی، میرے فلاں کے بچے آج اپنے ماں باپ کی شادی دیکھ کے حیران ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ پوری ویڈیو اللہ اس کے سامنے چلا دیتا ہے۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں آخری، جس کے اندر زندگی میں کیے گئے جو اس کے اعمال ہوتے ہیں، اس نے کتنی نیکیاں کی، اس نے کتنی برائیاں کی، برائیاں غالب تھیں یا نیکیاں غالب تھیں، اس نے کیا اللہ کے نام پہ دیا، کیا نہیں دیا، وہ سارا کچھ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اور جب وہ سامنے آتا ہے نا جی، تو سب سے پہلا شارٹ رزلٹ اس بندے کو بتا دیتا ہے کہ اب میں کامیاب ہوں یا ناکام۔ اب قبر کا اگلا یہ سارے پروسیجر اس کے لیے خوشی کے اسباب ہوتے ہیں۔ واہ واہ جی، اب قبر میں بھی پروٹوکول ہے جی، نم کا نومت لو روس آؤ جناب، اس طرح سو جاؤ جس طرح پہلی رات کی دلہن ہوتی ہے، جنت کی کھڑکیاں کھول دو جی، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں جی، قیامت تک موجوں میں پڑا ہوا جی۔ اور اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف۔ ساری زندگی جس بندے نے فتنہ کیا، فساد کیا، جس نے لڑائیاں کی، جھگڑے کیے، جس بندے نے ساری زندگی اللہ والوں کا بغض رکھا، حضرت اس دنیا میں فرشتے نہیں رہتے، ہم انسان ہیں، انسان کے اندر کوتاہیاں بھی ہیں، انسان کے اندر کمیاں بھی ہیں، انسان کے اندر غلطیاں بھی ہیں، اور یہی غلطی اس کا حسن ہے، یہ کمزوری اس کا حسن ہے۔ پرفیکٹ ہو جائے تو پھر ذات تو اللہ کی ہے صرف، جس میں کمی کوئی نہیں، جس میں کوتاہی کوئی نہیں، جس میں غلطی کوئی نہیں، وہ تو صرف اللہ کی ذات ہے بس، اس کے علاوہ کوئی دنیا کی ذات نہیں، بغیر غلطی کے پرفیکٹ، مکمل، کامل، اکمل ذات۔ جب وہ لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں، اب یہاں پر نا جی ایک بابا جی آتے ہیں، وہ جب بھی نماز پڑھنے آتا ہے نا، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ ہن بس خیر کری، یہ ہن بابا آ گیا، انہیں ہن کوئی نہ فتنہ پا کے جانا ہے۔ وہ کبھی کبھی آتے ہیں، چند ایام کے لیے آتے ہیں، فتنہ ڈالتے ہیں اور جاندہ ہے۔ اس بندے کی شکل پہ لکھا ہوتا ہے یہ شیطان کا نمائندہ ہے، یہ شیطان کا نمائندہ یہ آیا ہے، اب اس نے کوئی نہ کوئی فتنہ پانا ہی پانا ہے، یا اب پانا ہی پانا ہے۔ اسی دعا کرنے یا اللہ اس بندے تو جان چھڑا یا اللہ۔ ایسے منحوس آدمی جب مرتے ہیں نا جی، تو جہنم کے فرشتے لے کے آتے ہیں ملک الموت، اور غصے کے اندر، جلال کے اندر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، او خبیث نفس، اخرجی الی جسد الخبیثہ، نکل اس خبیث جسم سے۔ ساری زندگی تو خباثت ہی پھیلائی، فساد ہی پھیلائی، لڑائیاں کی تھی، وابشری بحمیم وغساق، اب ہم تجھے بشارت دیتے ہیں پیپ کی، خون کی اور عذاب کی، بے فکر رہ۔ جب وہ فرشتہ جلال کے ساتھ یہ بات کرتا ہے نا جی، بندے کے حضرت اس وقت پتہ اس کو سارا لگ رہا ہوتا ہے، لیکن اعضاء نہیں ہلتے، اس وقت دوڑ نہیں سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ پھر اس کے چہرے کے تاثرات ایسے خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اور چہرے کے اوپر پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے نے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہوا ہے۔ خوف زدہ آدمی، خوش آدمی، یہ ان کے چہرے بتا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت فرشتے کہتے کاکا ساری زندگی مخلوق خدا نو تنگ کیتے ہی نہیں، آؤ ہوں ذرا میں تین دسنا کی یاد کریں۔ جب پھر فرشتے جو قبر کے فرشتے آتے خوفناک شکل کے اندر، کالی کالی شکلوں کے ساتھ، اور اللہ اکبر اللہ اکبر، آقا جی کہتے ہیں ایسے بندے کی جب روح نکالی جاتی ہے جس طرح مخمل کا کپڑا لیا جائے انتہائی نرم و نازک، اس کو کانٹے دار جھاڑیوں کے اوپر بچھایا جائے،
جب کانٹے اس کے ایک ایک رگ و ریشے کے اندر گھس جائیں، پھر ایک طاقتور شخص پکڑ کے اس کو ایسے طاقت سے کھینچے، جس طرح اس کپڑے کا ایک ایک تار سلامت نہیں نہ رہتا، اس طرح اس بندے کی روح نکالی جاتی ہے۔ ملک موت اتنی سختی سے اس کی روح نکالتے ہیں کہ اس کی روح کا کوئی حصہ، کوئی پرزہ سلامت نہیں رہتا۔ اور یہ پھر ابھی سٹارٹنگ ہے، یہ بھی سٹارٹنگ ہو رہی ہے، عذاب قبر ہے ابھی، اور یہ قیامت تک چلنا ہے، یہ سسٹم چلنا ہے۔ پھر جو قیامت والے دن ہونا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اصل پروگرام تو اس دن شروع ہونا ہے جب اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے ہمیں قرآن و حدیث سے ایک بات پتہ چلتی ہے، اگر آپ کسی سے محبت نہیں کر سکتے نہ کریں، آپ کسی کا بھلا نہیں کر سکتے نہ کریں، آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے نہ دیں، لیکن کسی کے ساتھ نفرت، بغض، کینہ، فساد، پھڈا، لڑائی، اس سے دور ہو جائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے جلال کو اور اس کے، دیکھیں حضرت، طاقتور اپنا بدلہ خود ہی لے لیتا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کمزور آدمی بدلہ نہیں لے سکتا، اس کا ایک ہی سہارا ہوتا ہے، یا اللہ بس تو جانتا ہے۔ اللہ اکبر، جس بندے نے اپنا معاملہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دیا، پھر وہ ایسا انتقام لیتا ہے رہتی دنیا تک اس بندے کا۔ یہ تو پکی بات ہے حضرت، آپ نیکی کریں، آپ برائی کریں، لوٹ کے نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، آپ نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، آپ نے کو اللہ کے نام پہ ہی نیکی کی ہے، حضرت وہ پلٹ کے آپ کے پاس آئے گی۔ آپ چھوٹی کریں، چھوٹی پلٹ کے آئے گی، آپ بڑی کریں، بڑی پلٹ کے آئے گی، آپ فساد کریں، آپ فتنہ کریں، وہ بڑا کر کے اللہ آپ کو دے گا۔ ایسے لوگوں کی ایک نشانی ہوتی ہے، فتنہ بازوں کی سب سے بڑی نشانی، ان کی اولاد کبھی اللہ تعالیٰ کے دین کی عالم نہیں ہوگی، حافظ نہیں ہوگی، سوال ہی پیدا نہیں۔ حافظ بن جائیں گے، اللہ سینے میں قرآن نہیں رہنے دے گا، عالم بن جائیں گے، اللہ ان کو کبھی اپنے دین کی نمائندگی نہیں کرنے دے گا۔ نسلوں تک منحوسیت چلتی ہے اور نسلوں تک برکت بھی چلتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کس راستے میں آپ چلیں گے اور اپنی اولاد کو اپنے وراثت میں کیا دے کے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔